السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کا دوسرا سپارہ ہمارا چل رہا تھا، سیکل کا سپارہ ہے اور سبق ہمارے یہاں تک ہو چکا تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، من مانے کون، ذا الذی، الذی وہ جو وہ کہتے ہیں کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرض۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو قرض تو نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیتے ہیں نا وہ ہے۔ کون ہے جو قرض ہے اللہ تعالیٰ کو، قرض، اچھا، پھر وہ دگنا کر دے گا اس کو، یعنی زیادہ کرنا، بڑھانا، زیادہ کرنا، دگنا کرنا، زیادہ کرنا۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی چیز بھی دیتے ہیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے بہت سارا بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ جو لوگ وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ پھر ان میں جو بخیل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ والا جو قصہ آ رہا ہے یہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر رہی تھی، تو ان پہ ایک عمالقہ نامی کفار کو جیسے ان کے مسلط کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، بڑا مقرر کر دیں، بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم مل کے یہ ان کفار سے جنگ لڑیں۔ تو ان کے نبی نے جو فرمایا تھا اور جو آپس میں باتیں ہوئی تھیں اور پھر کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا، تو یہ اس میں یہ سارا قصہ ہے، آخر تک یہی قصہ جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آج ہمارا سپارہ سیکل کا ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ تھا کہ سورہ بقرہ پوری کرانے، اس کے بعد انشاءاللہ آل عمران شروع کی جائے گی۔ تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ان کا کچھ قصہ۔ الم تر الی الملائی، کیا نہیں، الف مانے کیا کریں، کیا نہیں تم نے دیکھا، تا مانے تم، را مانے دیکھا، سرداروں کی طرف، ملا سرداروں کو کہتے ہیں، الہ طرف کہتے ہیں، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو مقرر فرماؤ، ان کے لیے مقرر فرماؤ، نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مقرر فرما دیں ہمارے لیے بادشاہ، ہم قتال کریں گے، نون مانے ہم قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فرمایا اس وقت نبی تھے واللہ علم، شموئیل، ٹھیک ہے، فرمایا نبی نے، کیا تم امید کرتے ہو اگر فرض کیا تم پر قتال، اگر مقرر کر دیں گے، فرض کر دیں گے تم پر قتال، یہ کہ نہ تم قتال کرو گے؟ تو کہا انہوں نے اور کیا ہے ہم کو، نون مانے ہم، ہمارے لیے ہی ہم کو، یہ کہ نہ ہم قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور تحقیق نکالا، اخرج نکالا ہم کو، نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، اور نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی وہ جو عمالقہ والی وہ جو قوم تھی، کفار تھے، وہ ان کی کچھ بستیوں پہ قبضہ بھی کر لیا تھا اور وہاں ان کے رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے تھے، تو انہوں نے بولا ہم اپنے ہی گھروں سے نکالے گئے ہیں اور ہمارے بیٹوں سے نکالے گئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں قتال کریں گے اسے۔ بس جب فرض کیا ان پر قتال، پھر گئے، مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالمین کو۔ اور کہا ان کو ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ تحقیق مقرر فرمائے گا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک تھے، غریب لڑکے تھے، تو ان کی باتیں اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ان کو بعد میں ملی ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں، کہا ان کو ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ تحقیق مقرر فرمائے گا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہا انہوں نے، کیسے ہوگا اس کے لیے بادشاہت، یعنی کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں، حق حقدار زیادہ،
احد زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دیا گیا وسعت مال میں، یعنی وہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو تم پر، اور زیادہ دی اس کو کشادگی علم میں اور جسم میں، یعنی وہ طاقتور بھی بہت تھے اور ان کے پاس جیسے علم بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا جی. اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ بے شک نشان اس کی بادشاہت کا یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، بکسا وغیرہ ہوتا ہے نا تابوت، اس میں کیا ہوگی؟ سکینہ ہوگی، رحمت، سکینہ تمہارے رب کی، اور بقیہ اس چیز سے جو چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، اور آل ہارون، ہارون علیہ السلام کی اولاد. یعنی اس میں ان کے ملبوسات بھی تھے وغیرہ بھی، اور کیا تھا؟ توریت بھی تھا. تو ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ بکسا جو تھا، یہ جس کفار نے جو حملہ کیا تھا تو یہ ان کے پاس تھا، واللہ عالم. تو انہوں نے یہ بکسا اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، تابوت نا برکت کے لیے اپنے آگے آگے رکھتے تھے، تو وہ چیز نا جیت جاتے تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کر دیا کہ ان پہ ایک وبا پھیلا دی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے نا انہوں نے بیل کے اوپر رکھ کے نا اس کو ہانک دیا تھا. فرشتے نا ہانک کے نا ان کے دروازے پہ چلے گئے تھے، طالوت جو تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام. تو انہوں نے بولا یہ ان کی نشانی ہوگی کہ ان کے پاس ایک بکسا ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے کیا چیز ہوں گے؟ ملبوسات، اور وہ کیا ہوں گے؟ توریت. ٹھیک ہے، آل موسیٰ و آل ہارون تحمل الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے. بے شک اس میں نشان ہوگی تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر ہو تم مومنین. فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب باہر نکلے، جدا ہوئے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ باہر نکلے نا، کہا بے شک اللہ تعالیٰ آزمائے گا تم کو ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا. اچھا، بس جو پیے گا اس سے، بس نہیں، لیسا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے، منی مجھ سے، من سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھ سے. اور جو نہیں چکھے گا اس کو، بس بے شک وہ مجھ سے، سوائے جو بھر لے اپنے ہاتھ کا چلو. اچھا، یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہر سے آزمائیں گے، یعنی پانی سے. تو وہاں بہت گرمی بھی تھی، تو اس میں سے آپ نے پانی نہیں پینا ہے. یہ فرمایا ہے کہ جس نے پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور وہی ہوا کہ وہ لڑ نہیں سکے، انہوں نے منع کر دیا تھا. اور پھر اس میں سے جس نے نہیں پیا تھا نا، تو وہ جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ ان کا پورا یقین تھا یہ نہیں تھا کہ یہی ہے. اچھا، پس جو پیے گا اس سے، پس نہیں مجھ سے، اور جو نہیں چکے گا اس کو، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو بھر لے اپنے ہاتھ کا چلو. بس پیا انہوں نے اس سے مگر تھوڑے ان میں سے. بس جب پار ہو گئے اس سے، یعنی وہ اس کے پاس سے نکل گئے، پار ہو گئے اس سے وہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہا انہوں نے نہیں طاقت ہم کو. دیکھیں کہا نا، کہا انہوں نے علماء نے نہیں طاقت ہم کو آج کے دن جالود اور اس کے لشکروں، جنود لشکروں، اس کے ہی مانے اس کے لشکروں کے جنگ لڑنے کی، یعنی ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے آج کے دن. کہاں ان لوگوں نے جو وہ خیال کرتے تھے بے شک وہ ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، کتنی جماعت چھوٹی غالب آئی بڑی جماعت پر. انہوں نے بولا بھائی یہ تو اتنے سارے نکل گئے ہیں یہاں سے، نہیں لڑ رہے ہیں، اور ہم تو تھوڑے سے رہ گئے. لیکن پھر بھی انہوں نے پھر آگے دعا مانگی تھی. کتنی جماعت چھوٹی غالب آئی، بتا دیے نا، غالب آئی بڑی جماعت پر.
बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से, और अल्लाह ताला साथ है किसके, सब्र करने वालों के। और जब सामने आ गए थे ना, जैसे आमने सामने हो जाते ना जालूत के और उसके लश्करों के, कहाँ उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित क़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कहाँ उन्होंने, रब हमारे अफ़्रिक, डाल दे हम पर सब्र, और साबित रख हमारे कदमों को, मजबूत रख हमारे कदमों को, और मदद फरमा हमारी काफिरों के कौम पर। उन्होंने ये दुआ मांगी थी। फिर क्या हुआ था, फिर शिकस्त दी थी उनको बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से। वक़तल दाऊद जालूता, वो कत्ल कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, और दी उनको अल्लाह ताला ने बादशाही और हिकमत, बादशाही भी दी थी और हिकमत का इसमें लिखा हुआ हमारी फुल कुरान में कि वो नबूवत, वो पहले नबी नहीं थे ना, तो फिर उनको नबूवत दी। अच्छा, इनका ये था कि ये काम करते थे ना लोहे का, तो ये लोहे को ना इनके लिए ना अल्लाह ताला ने नरम बना दिया था, तो ये जो भी जिस तरह में मोड़ते थे वो मोड़ सकता था बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन यहाँ पर ये वाताउल्लाहुल मुल्का, और बादशाही दी और हिकमत दी, और क्या दिया था, और इल्म दिया उनको इससे जो चाहा। और अगर ना दूर फरमाता अल्लाह ताला लोगों को एक दूसरे से, बाज़ उनके बात से, तो अलबत्ता बिगड़ जाती ज़मीन। और लेकिन अल्लाह ताला साहिब फ़ज़ल हैं तमाम जहानों पर। बिगड़े हुए लोग हर ज़माने में होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं। थोड़े दिन तक तो वो हिलते जुलते हैं, अपना जो भी फसाद करना होता है करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी रस्सी फिर एक दिन खींच लेते हैं। तो ये लिखा हुआ ना, दफ़ल्लाहिन्नासा, अगर दूर ना फरमाते लोगों से तो फिर क्या होता, बिगड़ जाती ज़मीन। लेकिन अल्लाह ताला कौन है, फ़ज़ल वाले हैं। थोड़े दिन बाद उनको अल्लाह ताला हटा देते हैं, क्योंकि ज़मीन में फसाद आ जाता है। ठीक है, फिर ये सारा जो हमने पढ़ा है ये इसके बारे में, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही तो उतरा है ना। तो ये तिल्का आयतुल्लाहि नतलू अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये निशानी है अल्लाह ताला की, हम तिलावत करते हैं इसको आप पर सच के साथ, और आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे सुनाते थे ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पढ़ के, यानी इसके ज़रिए से लोगों को सही सही सुनाते थे। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अलबत्ता भेजे गए में से, पैगंबरों में से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सयाकुल का सिपारा हमारा मुकम्मल हुआ, और ये इंशाल्लाह तिलका रसूल हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ही रहें इंशाल्लाह। इसमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला बंदों से क्या फरमा रहा है। मैं इसमें तफसीर तो कर रही हूँ मुख्तसर, लेकिन इससे बात समझ में अक्सर आ रही है। और जो आपको प्लीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा, इसको रिपीट करते रहें, और पिछली भी मेरी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, और इसको शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ताकि हमारे लिए सदका जारिया बने। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।